السلام علیکم. پرومو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کچھ ہم ٹیسٹی گفتگو کرنے والے ہیں. سمیہ رشید ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوکنگ اور بیکنگ کا جو کام ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون سے سرٹیفکیٹس لینے ہوں گے, کہاں انٹرنشپ کرنی ہوگی, اور اگر آپ اپنا کام بطور انٹرپرینور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا سٹیپس ہوں گے جو آپ کو لینا ضروری ہوں گے. خاص طور پر یہ خواتین کے لیے ایک انٹرپرینورشپ کی اپرچونٹی ہوگی. تھینک یو سمیہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے جو ایجوکیشن لی وہ میس کام کی تھی, تو کیا وہ انیشیٹو تھا جس کی وجہ سے آپ کوکنگ کی طرف گئیں؟ بہت زیادہ شوق تھا کوکنگ کا؟ سر مجھے زندگی میں دو ہی شوق تھے, ایک رپورٹر بننا اور دوسرا ایک اچھی کوکنگ اور بیکنگ کرنا. اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بہت سی مجھے ایک جب میں بی ایڈ کر رہی تھی تو مجھے گورنمنٹ لیول پہ اسکول ٹیچر کی جاب آفر ہوئی تھی, جو کہ میں نے صرف اس بیس پہ چھوڑ دی کہ میں نے میس کام میں ماسٹرز کرنا اور آئی وانٹ ٹو بیکم اے رپورٹر. کوئی ایمبیشیس پوچھتا ہیں تھا آپ جی, شروع سے. جس سے پوچھنا ہے سمیہ نے کیا کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, بس سمیہ نے ایک ہی بات کہنی ہے, سمیہ نے رپورٹر بننا ہے. اور پھر میس کام پڑھا, اس کے بعد فیلڈ میں کام کیا, چونکہ ہماری کمپلسری انٹرنشپ ہوتی ہے وہ کی. اس کے بعد ایک دو چینلز میں کام کیا ایز اے کاپی ایڈیٹر بھی اور ٹرینی رپورٹر بھی. اس کے بعد کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس فیلڈ کے لیے مس فٹ ہوں پاکستان کے میڈیا انڈسٹری میں. میں کچھ بہت زیادہ, ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر رکھتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے, اور کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, اور کس حد تک آپ اپنا شوق اور جو پیشن ہے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. تو ہماری جو باؤنڈریز ہوتی ہیں, جو ہمارا سوشل سرکل ہے, اور خاص طور پہ جو فیملیز بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر میں نے جب کوئٹ کیا, جو لاسٹ جاب میں نے چھوڑی تھی وہ ایک نجی چینل سے میں نے ایز اے جونیئر کاپی ایڈیٹر چھوڑی تھی. اور اس کے بعد میں نے کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ, جس کو کوتھم کے نام سے جانا جاتا ہے, وہاں سے میں نے کلنری آرٹس میں ڈپلوما کیا. ٹھیک ہے, یہ ڈپلوما کیا ہوتا ہے؟ جی, جو کلنری آرٹس کا ڈپلوما ہوتا ہے بیسیکلی یہ فوڈ کے بارے میں, ہم ہائیجین کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیلز میں تھیوری اور پریکٹیکل پڑھتے ہیں. اور جو کوتھم ہے وہاں سے ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کورسز ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. میرا 9 months کا تھا, جس میں 6 مہینے ہماری جو ہے وہ ٹریننگ ہمارے ادارے میں ہوئی تھی کالج میں, جس میں پریکٹیکل اور تھیوری بیسڈ ہماری, جیسے ہم کالج میں جاتے ہیں بیچلرز کر لیا, انٹرمیڈیٹ کر لیا, اس طرح سے. پھر اس کے بعد کوتھم نے انٹرنشپ ہمیں آفر کی تھی جو وہ کرتے ہیں, وہ 3 months کی تھی, جس میں میں نے بیکنگ اور کانٹیننٹل, ہمارا بہت اچھا ایک انگلش ٹی ہاؤس F7 میں اسلام آباد میں بہت فیمس ہے, وہاں سے میں نے کانٹیننٹل اور بیکنگ سے اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا اس فیلڈ میں کلنری آرٹس میں. جاب کر کے یا انٹرنشپ جو ہمارے کالج نے ہمیں آفر کی تھی. اس کے فوراً بعد جب میری انٹرنشپ ختم ہوئی تو زندگی میں صرف ایک بات ذہن میں تھی کہ کچھ کرنا ہے. مطلب سمیہ رشید کو اگر 4 لوگ پہچانے تو عزت کے ساتھ اس کو پہچانے, اور کسی ایک اسپیسیفک جو فیلڈ ہے, ظاہر ہے ایک انسان اب ہر طرح کے کام تو نہیں کر سکتا, تو ایک اسپیسیفائی فیلڈ یا ایک اسپیسیفک کام جو ہے اس کے حوالے سے مجھے پہچانا جائے, تو وہ شوق تو تھا. دوسرا, میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت اچھی کوکنگ کرتے تھے, اور میرے جو انکل ہیں میرے, ان کو انہوں نے ہوٹلز اوپن کروائے کراچی میں جا کے, اور ان سے شوق تو تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب کوتھم میں میری پہلی کلاس تھی تو سر نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ چاپ کریں ٹماٹر. تو جب میں نے چھری پکڑی اور میں کاٹنے لگی تو سر میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہاں کیا ہوا ہے کام. میں نے کہا سر کہیں بھی نہیں. تو یہ میرے مطلب وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جینز میں تھا میرے والد کی طرف سے میرے میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ مشکلات سر میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہ رہی تھی. جب انٹرنشپ کمپلیٹ ہوئی تو میں نے اپنا سی وی جو تھا وہ لیا, اور F7 F6 میں, چونکہ اگر اسلام آباد کی ہم بات کریں تو
جناح سپر اور سپر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں لاتعداد ڈفرینٹ کوزینس میں ہمارے پاس ریسٹورینٹس اور کیفے موجود ہیں. اور جب میں سی وی لے کے جاتی تھی اور مینیجر ہوتے ہیں جو ہوٹل کے اور فرنٹ ڈیسک آفیسرز, میں ان کو کہتی تھی السلام علیکم مجھے اپنا سی وی ڈراپ کرنا ہے, تو کہتے ہیں فرنٹ ڈیسک کے لیے. میں نے کہا نہیں کچن کے لیے. تو سر سے پاؤں تک دیکھتے تھے, کہتے تھے ہم تو نہیں کچن میں رکھتے خواتین کو. میں نے کہا کیوں خواتین کو کیوں نہیں کچن میں رکھتے؟ یعنی اسٹیریوٹائپ. جی جی اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز سر ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی سی سچائی ہے. وہ یہ ہے کہ کنجسٹڈ کچنز ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیں ریسٹورینٹس اور کیفے میں ان کے کچن جو ہیں وہ بہت کنجسٹڈ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ہمارے پہ پریشر بہت ہوتا ہے. جب میں نے ایز اے کریئر فیلڈ میں اتری اور میں نے اپنی جاب پہلی اسٹارٹ کی, تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ لوگ بھی غلط نہیں کہتے, لیکن اب ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے بیہیویئرس کو جو ہے اس کو اب ختم کرنا ہوگا. آپ انٹرنیشنلی جب بات کرتے ہیں نا کلنری آرٹس کی, یا آپ شیف کہتے ہیں, جب آپ شیف کہتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اتنی کوئی رسپیکٹ ملتی ہے. اور آپ شیف کی ڈیفینیشن نکالیں, گوگل آپ کو بتائے گا کہ کوئی جینڈر اس میں نہیں ہے, شیف شیف ہے. شیف ہے. اچھا, جب کوئی یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کوئی لڑکی یا لڑکا کہ میں نے کوکنگ یا بیکنگ یا اس آرٹ کے اندر جانا ہے, شیف بننا ہے, تو سب سے پہلا سٹیپ اس کو گھر والوں کی اور دوستوں کی تعریف کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ کورسز کیسے اڈاپٹ کرنے ہیں تاکہ وہ پروفیشنل بن سکیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان میں یہ المیہ ہے بہت بڑا, کہ ہمارے ہاں اگر گورنمنٹ لیول کی بھی جابز آتی ہیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کوک اسکیل 1 یا 2. مطلب ہمارے ہاں کلنری آرٹس, اگر میں عام بندے کو جا کے پوچھوں کہ کلنری آرٹس پڑھا ہوا ہے میں اس کو بتاؤں, یا پوچھوں کہ جیسے ہم کسی سے کہیں اکنامکس کیا ہے, انگلش کیا ہے, اردو کیا ہے, اسلامیات کیا ہے, تو ہم سب یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلامیات کیا سبجیکٹ ہے. میں آپ سے ایمپتھائز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جابز دیکھتے ہوئے مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کچھ ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہوں گے, کچھ پروفیشنل بھی ہوتے ہوں گے. کوک کا خیال آتے ہی ایک خاکہ ذہن میں بنتا ہے, کسی نے کچھ کوٹھیوں میں کام کیا ہوگا, وہ اپلائی کرنا چاہتا ہوگا. ٹھیک ہے, یہی آپ سے میں باتیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب کھانا پکانے کے لیے کوئی آتا ہے, یا کسی نے کھانا پکانے والے کو ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں خانسامہ ہے یا باورچی ہے. ہم لوگ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہمیں ملنی چاہیے, وہ اہمیت نہیں مل پا رہی. لیکن اب مجھے یہ خوشی ہے چونکہ یہ پڑھائی جو ہے وہ اب ادارے بن رہے ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں. کوتھم پاکستان میں پائنیئر ہاسپٹیلٹی میں ادارہ ہے جس نے یہاں پہ پاکستان میں کلنری آرٹس پڑھانا شروع کیا, اور اب پاکستان میں بہت سے ایریاز میں اس کی برانچز ہیں, اور اب لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اب پہلے میرے بھائی بھی کہتے تھے تم یہ کیا کر رہی ہو. میں کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ سمیہ کیا کر رہی ہے. جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں نا, جیسے آپ اس فیلڈ میں, تو آپ کو میڈیا کی فیلڈ کی امپورٹنس کا پتہ ہوگا. آپ نے اپنی جگہ محنت سے بنائی ہے, اور محنت کرتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا سمیہ, ایک تو آپ نے کوتھم کا بتایا, کچھ حکومتی ادارے یا ووکیشنل سینٹرز بھی ٹریننگ دیتے ہیں. مطلب پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے کچھ بتا دیں, یا اوور آل پاکستان میں جو ویڈیو یہ دیکھیں گے لوگ, وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اپنے ایریا میں, کیسے ڈھونڈیں انسٹیٹیوٹس کو؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا جو ہمارے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور جو بہت ہائی انٹرنیشنل لیول کی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو کوتھم ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ بہت اچھا سوال ہے ان کے لیے جن کے اتنے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس آپ یہ کہہ دیں کہ اتنے زیادہ ان کے وسائل نہیں ہیں, لیکن وہ اس فیلڈ کو اگر ایز اے کریئر, ایز اے انٹرپرینیورشپ وہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس اسلام آباد ووکیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن موجود ہے جو ہے پرائیویٹ لیکن ایفیلیٹڈ ہے ہمارے حکومت کے ساتھ. اور اس کے علاوہ H8 میں ہمارے پاس ادارے ہیں, پھر ہاشو ہے ہمارا جو سرینا ہوٹل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ادارے ہیں, ہمارا PC ہے وہ ٹریننگز کرواتا ہے, رمادہ ہوٹل ہے وہ ٹریننگز کرواتا ہے, لیکن ان کی مچ ایکسپینسو ہیں. لیکن جب آپ گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں تو آج کل بہت زیادہ جو ہے, جب ہماری حکومت نے جو
نوجوانوں کو اسکلز پرووائڈ کرنے کے لیے جو کورسز کا انعقاد کیا ہے اس میں خاص طور پہ کوکنگ اور بیکنگ کو امپورٹنس دی گئی ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. مطلب میرے جیسے کیونکہ میں اپنی جو میری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو اتنا انکریج کرتی ہوں کہ میں اپنا کام چھوڑ کے ان کو کہتی ہوں میں اپنا کام چھوڑوں گی, آپ کے ساتھ آپ کو جتنا میرا ٹائم چاہیے میں دوں گی, لیکن کچھ کریں کچھ کریں اپنے پیروں پہ کھڑے. فنگر ٹپس کے اوپر ہمیں کچھ کورسز بتائیں کہ کیا کیا کورسز ہیں, کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے ان کا. ہاں ٹھیک ہے. ایک شارٹ کورس ہوتا ہے 3 مہینے کا ہوتا ہے, ایک 6 مہینے کا ہوتا ہے, ایک ڈپلوما ہوتا ہے جو سال کا ہوتا ہے, اور ایک 2 سال کا ہوتا ہے. اگر 3 مہینے والے سے شروع کرتے جائیں, تھوڑی ہمیں ڈیٹیل مل جائے. جو 3 مہینے کا ڈپلوما ہوتا ہے اس میں ہم ہر کوزین کو جو ڈفرینٹ ہمارے پاکستان میں کھائے جاتے ہیں ان کو ہم تھوڑا ٹچ کر کے ان کی بیس بتا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اب جیسے کانٹینینٹل ہے تو اس میں مدر سوسز کا استعمال ہوتا ہے, ہم وہ بتا دیتے ہیں. ہم ایسی ڈشز بناتے ہیں جس میں وہ مدر سوسز جو ہماری ڈیمی گلیز سوس ہے, ہماری ولوتے سوس ہے, ہماری جتنی وائٹ سوسز ہیں ہم وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا یوز کیسے ہوگا. پھر آگے وہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے, کٹنگ سیکھ لیں گے, جو بیسک سے ہم شروع کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم تھائی کوزین کی بیس بتا دیتے ہیں, بیکنگ کی بیس بتا دیتے ہیں. 3 مہینے میں ان کو اتنا لازماً ان کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اگر کسی ریسٹورینٹ کیفے میں جائیں گے تو وہ بالکل خالی دماغ نہیں ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا یہ جو چیز بن رہی ہے ہم نے سیکھی ہوئی ہے. جب ہم 6 مہینے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں انہی چیزوں کو تھوڑا سا ایلابوریٹ کر دیا جاتا ہے, اور تھیوری جو ہے اس کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ شیفس کیوں کامیاب ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ٹمپریچر کیا ہے, اس کو کس ٹمپریچر پہ رکھنا ہے, ہم نے کس چیز کو کتنا پکانا ہے, ہم نے پریپ کتنی ریڈی کرنی ہے, ہم نے کہاں رکھنی ہے. ہم نے اس طرح کھلا چھوڑ کے نہیں, جو ہے وہ ہیزرڈ کیا ہے, ہیزرڈ کا ہم نے ہائیجین, پرسنل ہائیجین, کچن ہائیجین, وہ اس لیے ہم سے آگے ہیں کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے. جب ہم کسی ادارے میں جا کے پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں نے تھیوری کو سمجھنا ہے, پھر فیلڈ میں جب نکلیں گے تو آٹومیٹیکلی فیلڈ کا کام تو آئے گا. جب ایک ریسٹورینٹ کا مینیو ہے تو وہ 1 دن 2 دن یا مہینے بعد چینج تو نہیں ہوتا, وہ تو سال مینیو وہی رہتا ہے. آپ ایک دفعہ 1 مہینہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آپ نہیں بنا پائیں گے, اگلے مہینے آپ آٹومیٹکلی بنا پائیں گے. میں خود ڈرتی تھی, میں مین کوزین کے کام پہ یا آرڈر پہ ہاتھ نہیں ڈالتی تھی. میں جو ہمارا کولڈ کچن کہلاتا ہے پریپریشن کا, میں وہاں پہ سیلڈس بنا دیے, پریپریشن کر کے دیتی گئی, جی بنائیں. تو پھر ایسا ہوا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے, تو وہ کہ میں بریک فاسٹ کی ڈیوٹی کر رہی تھی اور میرے پاس کوئی 6-7 ناشتے آ گئے اور کچن میں اکیلی تھی. اب وہ میرا ٹیچر استاد ہم کہتے ہیں اپنی فیلڈ میں, تو وہ شیف صاحب آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایسے گھوم پھر کے, اور میں غصے سے برتن ادھر ادھر کر رہی تھی کہ کوئی بھی میری ہیلپ کے لیے نہیں ہے. ڈش واشر بھی چھٹی پہ تھا, اور اس کو سر نے خود لیٹ, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کو خود انہوں نے کہا ہے کہ تم نے لیٹ آنا ہے, اور میں نے اکیلے وہ دیے. میں مطلب ڈر رہی تھی بہت زیادہ کہ کوئی کمپلین نہ آ جائے, کیونکہ ہماری انڈسٹری میں کھانے کی کمپلین آنا ہماری بہت بڑی بے عزتی ہوتی ہے. تو وہ میں نے دیے, اور جب مطلب چلے گئے ناشتے, شکر اللہ کا کوئی کمپلین نہیں ہے, چلے گئے. لیکن اس سے میرے اندر کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو گیا. اور جب اگلے دن سر آئے تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا, مطلب میں اگر تمہیں بتا دیتا, تو میں نے کہا سر آپ کیوں چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کے کچن میں, آپ کو نہیں پتا کہ کمپلین آ گئی تو آپ کی پہلے انسلٹ ہوگی. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ انسلٹ نہیں ہوگی, سمیہ کر لے گی. تو ہمارے جو سینئرز ہیں نا, ان کا آپ پہ بھروسہ, ان کا ٹرسٹ, یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو میں نے اپنے ٹیچر سے جو سیکھا ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ آگے آئیں. 6 مہینے والا کورس اور یہ جو لانگ کورسز ہیں, اس میں ہر چیز جو آپ نے شروع میں بتائی تھی وہ ڈیٹیلڈ ہو جاتی ہے. جی ڈیٹیلڈ ہو جاتی ہے. پھر آپ کے بہت زیادہ سیشنز کروائے جاتے ہیں, آپ کو ہوٹلز ہیں ان کے وزٹس کروائے جاتے ہیں, آپ کو F&B, چونکہ ہمارا F&B فوڈ اینڈ بیوریجز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ کچن میں کام کرتے ہیں. پھر آپ کو جب ہوٹلز میں لے کے جایا جاتا ہے تو آپ کو اسپیسیفکلی ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے آپ چیک کریں, جو ہم لوگوں کی پریکٹیکل لیبز ہوتے ہیں کچن, وہ اس فارمیٹ پہ بنی ہے جو ایک اچھے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل کا کچن ہوتا ہے. اس طرح کا اکوپمنٹ وہاں پہ یہ بتائیں کہ اگر کسی نے اسٹارٹ کرنا ہے تو کیا وہ ڈائریکٹ 2 سال یا سال والے کورس میں ایڈمیشن لے لے یا چھوٹے کورسز کرتے ہوئے آگے جائیں؟ یہ تو میں آپ کو ایک ادارے کے بارے میں کورسز کا بتا رہی تھی. کچھ ادارے صرف 6 مہینے کا کرواتے ہیں, وہ تھیوری پہ اتنا فوکس نہیں کرتے, لیکن آپ کو اتنا کر دیتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی تھیوری ساتھ بتا کے کہ آپ انٹرپرینیورشپ جو ہے نا وہ اس فیلڈ کو لے کے کر سکتے ہیں. لیکن پھر بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ جو میں نے تو ایک
ایک ادارے کے بارے میں بتا دیا. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو جو ادارے ہیں نا وہ آپ کو وزٹس کرواتے ہیں, اور دوسرا آپ کو کچھ اس طریقے کے سیمینارز کرواتے ہیں جو انٹرنیشنلی ہمارے ریکگنائزڈ پاکستان کے شیف ہیں ڈفرینٹ کوزینس میں, اور جو اس طریقے کے بہت سے انعامات انہوں نے جیتے ہوئے ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں جو ہمارے, چونکہ یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے سر. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انٹرنیشنلی ہماری NGO ہم لوگوں کے انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں, آرگنائزیشنس ہیں, ایسوسیشنس ہیں جہاں پہ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, اور پھر آپ جو ہیں وہ آپ کو, اب جیسے میں ہمارا ٹرکی کا کلنری آرٹس کا اسکول ہے, وہاں سے میری مہینے میں ایک آدھ آن لائن جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اس طریقے سے. جی جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا چلتا آپ وہی کہہ سکتے ہیں کہ مرتے دم تک کوئی, مجھے نہیں لگتا کوئی یہ کہے کہ میں اس فیلڈ میں پرفیکٹ ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. آپ ایک دن گزاریں گے نا, اگلے دن آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں, اب آتے ہیں انٹرپرینیورشپ کی طرف. آپ آن لائن کام کر رہی ہیں, بغیر فزیکل اسپیس کے کام کیسے کیا جاتا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اچھا سر, اس کے لیے تو آپ کو پہلے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جاب تو کرنی ہے. اب وہ پھر آپ جب مطلب آپ کا پیشن ہوگا تو آپ کے لیے رستے یعنی کھلتے بزنس جاتے ہیں. آپ نے ٹرائی اینڈ ایرر پہ نہیں کرنا کہ آرڈر آیا ہے اور آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں. پریکٹس اس فیلڈ میں آپ اگر کسی کو ایک دفعہ آرڈر غلط دیں گے نا, وہ ساری زندگی آپ کو آرڈر نہیں کرے گا. آپ اگر کسی ریسٹورینٹ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے اور اگر آپ کو کھانا نہیں پسند آئے گا, تو جو دوست ہے یا فیملی ہے وہ تو ہمارے لیے امپورٹنس رکھتی ہے نا, تو ہم دوبارہ پیسے بھی لگائیں گے اور اسی جگہ پہ ہم کیوں جائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ پریکٹس آپ کو ایک تو چاہیے ہی چاہیے. دوسرا, جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے بچت کیسے کرنی ہے, آپ نے اپنے مینیو میں اس طرح کی چیزیں کیسے رکھنی ہے کہ ایک ہی طرح کے انگریڈینٹ سے آپ ڈفرینٹ ٹیسٹ نکال کے لوگوں کو دیں. جب آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو آپ چیزیں ضائع نہیں کر سکتے. آپ اپنی جیب سے اپنی حلال کی کمائی لگا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو بہت سوچنا پڑتا ہے. اور بزنس میں تو کہتے ہیں کہ آپ نے 6 مہینے تو سوچنا ہے کہ جو جا رہا ہے صرف وہی آ جائے, تو ایک بزنس مین کی بڑی کامیابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ آپ کو فیلڈ میں ایک تو اسپیسیفائی کر لیں اپنے آپ کو, یا تو ہر فن مولا بننا ہے تو وہ بننے میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, آپ بن سکتے ہیں. مگر سٹارٹ ایک چیز سے کرنا ہے کہ یہ سیکھنا ہے, اس میں پرفیکشن حاصل کرنی ہے, پھر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے سر, جب آپ 3 مہینے کا بھی کورس کرتے ہیں نا, اس میں اتنی چیزیں کیوں سکھائی جاتی ہیں, کانٹیننٹل تاکہ آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے. بالکل, آپ کو کیا بننا ہے, آپ کس, اب جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اب فیمیلز ہیں, وہ بیکنگ میں بہت انٹرسٹ لیتی ہیں, وہ آگے پیچھے میری کھڑی ہوں, میڈم یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, یوں کیسے کرنا ہے, ہمیں دیں ہم کریں. لیکن جو میل ہے میں دیکھتی ہوں وہ تھوڑا دور دور کہہ رہے ہیں, میڈم آپ جلدی بنا دیں ہم کھائیں. ان کو یہ ہے کہ بس چائنیز بنوائیں میڈم, ہمیں ووک شوک دیں. ہم وہ باقاعدہ کر کے بتاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کام ہمیں اچھا لگتا ہے, بس 15 منٹ میں بنایا اور کھایا اور کھلایا. تو یہ بڑا جو ہے وہ بیکنگ جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اس میں بڑا پیشنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے, اور بڑے محتاط طریقے سے آپ کو ایک ٹائم ڈیوریشن اس کے لیے اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے تو میں نے اس کو پورا ٹائم دینا, اس کو چھوڑ کے آگے پیچھے نہیں جانا. بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں, مگر ایک ٹائم سلاٹ میں ہم نے ختم بھی کرنی ہوتی ہیں باتیں. ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یہ جو فوڈ پانڈا کے ساتھ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ گھر کا کھانا, اور کئی لوگ جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان خواتین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کچھ ٹپس کہ جو فوڈ پانڈا پہ اور اس طرح کی ایفیلیشنز کر کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا اوپر لے جا سکیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہمارے پاس یوٹیوب ایک بہت بڑا ذریعہ ہے چیزیں سیکھنے کا. لیکن جب میں نے کورس کرنے کے بعد یوٹیوب دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ چیز ہے, تو یہ ٹرکس ہیں, اس میں ٹرکس اینڈ ٹپس آپ کو کورسز کے بعد ملتی ہیں. اگر آپ ویسے آپ کی فیلڈ نہیں ہے, گھر میں دیکھیں خواتین کھانا پکاتی ہیں, لیکن بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ ٹپس اور ٹرکس کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے, اگر ہم لوگ بیشامل سوس بنا رہے ہیں تو ہم نے میدے کو کس آنچ پہ پکانا ہے, ہم نے کتنا پکانا ہے, اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے. جب آپ ایک ادارے میں جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے, پھر آپ ساری زندگی اس سے کمائی کریں گے. اور اگر ان کورسز کی فیسیں تھوڑی زیادہ ہیں تو یہ آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ پے بیک آتا رہتا ہے. آپ اگر کام کرنے والے ہیں تو ود ان منتھ آپ لے سکتے ہیں. اب آپ یہ پینڈیمک دیکھیں, کووڈ کا پینڈیمک, کووڈ میں نے اپنا کام شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ چاند رات
کو میرا آخری آرڈر گیا تھا جو عید سے پہلے کا تھا, اور کوئی رمضان میں روزہ ایسا نہیں تھا جس میں میں نے آرڈر نہ ڈیلیور کیا ہو. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے نا, وہ آپ PhD بھی کر لینا, ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسا کہ جس میں آپ کو شوق بھی ہو اور جسے آپ ارننگ کر سکیں. بیسیکلی ہمارا پرپز یہی ہے نا, ہم نے اپنی ضروریات کو خود پورا کرنا. اب لازمی نہیں ہے کہ میرے پہ پورے خاندان کی ذمہ داری ہو, میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے آج بھی میرے گھر والے یہی کہتے ہیں, تم کیوں خواریاں کاٹتی ہو, اب کیوں کاٹتی ہو, تمہیں ہر چیز تو مل رہی ہے, کوئی چیز ایسی بتاؤ جو آپ نے کہا ہو تو آپ کو نہ ملی ہو. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ صرف ضروریات پوری کرنا نہیں, ایک ریکگنیشن, آپ جو خود آپ زندگی میں کچھ کریں نا, اچھا کریں, کچھ پازیٹیو وائبس آپ دوسروں کے دیں اور دوسروں سے لیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جو آخری بات سمیہ نے کی کہ ایمبیشن ہونا, کچھ کر کے دکھانے کا جو جنون ہوتا ہے, جو شوق ہوتا ہے, وہ آپ سے بہت کچھ کرواتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنے آپ پر انویسٹ کریں, اپنے اسکلس پر انویسٹ کریں, اور وہی آپ کو ریٹرن بیک کرے گا. امید ہے کہ یہ جو کچھ گپ شپ تھی اس سے انٹرپرینورشپ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا, اور خاص طور پہ ہماری خواتین کا مورال تھوڑا سا بڑا ہوگا, اور انہیں ایک نئی فیلڈ کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں. اجازت دیجیے, اعلیٰ نگہبان.